آنے کی نیت نہیں تھی، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں تھی، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت نہیں تھی، تو جو ہے ابو جہل ملعون ہو گیا۔ یوں فرمایا کہ یہ جو ہے فرعون سے بھی زیادہ جو ہے امت میں کوئی شخص گزرا ہے تو ابو جہل گزرا ہے، فرعون سے بھی زیادہ خطرناک ابو جہل گزرا ہے۔ جب اس کی گردن کے اوپر جو ہے اس کی گردن کو کاٹا جا رہا تھا، صحابی تھے غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کی گردن کو کاٹ رہے تھے تو اس وقت میں وہ ملعون کہنے لگا کہ میری گردن کو یہاں سے مت کاٹنا، میری گردن کو یہاں سے کاٹنا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی عام بندے کا سر نہیں ہے بلکہ یہ تو سردار کا سر ہے، بلکہ یہ تو کوئی بڑے شخص کا سر ہے، بڑی اونچی شخص کی گردن ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنی پہلے آپ سے تھی اب جو ہے بہت زیادہ دشمنی ہو گئی، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دشمنی آپ سے بڑھ گئی۔ اور یہاں ہوئے سے قرنی رحمت اللہ علیہ وہ طلب لے کر آئے تھے، وہ جذبہ لے کر آئے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے آئے تھے، فائدہ اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ کسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ملاقات نہ ہو پائی، اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بڑے جو ہے تابعین میں سے گزرے ہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے، بڑے جو ہے ان کے فضائل بیان کیے اور بڑی تعریفیں فرمائی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ ایک طرف ابو جہل ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ جذبہ نہیں، وہ طلب نہیں، وہ شوق نہیں، آخرت بنانے کی فکر نہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کی فکر نہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا جو ہے اس کے دل میں ارادہ نہیں، تو ابو جہل رہ گیا، ملعون ہو گیا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اور ایک طرف ہوئے سے قرنی رحمت اللہ علیہ وہ طلب تھی، وہ شوق تھا، اور وہ آقا کا دیدار کا جو ہے جذبہ تھا، اور جو ہے آقا کی صحبت کا جو ہے بڑا جو ہے جذبہ تھا، بدلنے کا شوق تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے آخرت کی فکر میں لانے کا ایک جذبہ تھا، اور اپنے آپ کو بنانے کا ایک جذبہ تھا۔ اللہ نے جو ہے ان کو بنا دیا، آگے بڑھا دیا۔ اس لیے طلب سے بیٹھے، اخلاص سے بیٹھے تاکہ آج میری زندگی بدل جائے۔ پیارے نوجوانوں، ورنہ ہزاروں مجلس ہوگی، اصلاحی مجلسیں ہزاریں ہوگی، اور ہزاروں دست ہوگے، ہزاروں ملاقات ہوگی، ہزار چلے لگائیں گے، ہزار چار مہینے لگائیں گے، اور نہ جانے پوری زندگی علم پڑھتے رہیں گے، لیکن عمل کا شوق نہیں ہوگا، بدلنے کا شوق نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے مکہ کے کفار مشرکین، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی کو نہیں جانتے تھے، قرآن کو نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی جو ہے وہ در بدر دعوت کو پھیلتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی کا خون دیکھا، اور اللہ کے نبی کی فکر دیکھی، اور اللہ کے نبی کا غم دیکھا، اللہ کے نبی کی طلب دیکھی، اللہ کے نبی کا جذبہ دیکھا کہ یہ میرے قوم ایمان لے کر آئے، ساری چیزیں دیکھ رہے پھر بھی نہیں لا رہے، پھر بھی بدلنے کی نیت نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے وجہ تھی کہ ان کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصلاحی مجلس ہے، اور اصلاحی مجلس کا تین بڑا اہم پہلو ہے۔ ذرا میرے پیارے نوجوانوں، ذرا دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، اس میں اور آپ ہر ایک مبتلا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے موبائل کو پاک صاف رکھے، موبائل میں کوئی گندگی نہیں، موبائل میں کوئی گندی چیزیں نہیں، اور
موبائل میں جو ہے غلط جو ہے تصویریں نہیں. جس طریقے سے گھر میں ٹی وی کا ہونا خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک موبائل میں ٹی وی کا ہونا ہے. جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اس کا گواہ علاقہ ہوتا ہے، اور جس کے موبائل میں ٹی وی ہوتی ہے اس کا گواہ اللہ ہوتا ہے. اور یاد رکھے جس گھر میں الٹی چھتری ہوگی اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اتریں گے. اور یاد رکھیں کہ موبائل میں اگر لوک رکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بچے گیم کھیلیں گے اور بچے جو ہے غلط کام میں نہ پڑ جاوے، موبائل میں جو ہے وہ گیم کھیلنا شروع نہ کر دے، اس لیے لوک رکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ لوک اس لیے رکھ رہا ہے کہ جو ہے میرے موبائل کو کوئی چیک کر لے گا تو میری عزت ختم ہو جائے گی، میری عزت چلی جائے گی، یاد رکھیں اللہ کے دربار میں جو بندہ ترقی کرتا ہے وہ تنہائی کی نیکی کی وجہ سے ترقی کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی نظر رحمت سے جو گرتا ہے وہ تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے گرتا ہے. اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں یا گراوٹ کی طرف جا رہا ہوں، یا میں تجزبی کی طرف جا رہا ہوں، یا میں جو ہے اوپر بڑھ رہا ہوں. ہم دیکھیں اگر تنہائی میں، ذرا دھیان سے سننا، اگر تنہائی میں نماز کا دل لگ رہا ہے، تنہائی میں پیارے اللہ سے بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے، تنہائی میں اللہ سے دل لگ رہا ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگنے کا شوق بڑھ رہا ہے، تنہائی میں آخرت کا شوق بڑھ رہا ہے، آخرت کی تیاری کی فکر ہو رہی ہے، اور تنہائی میں قبر کی وحشت یاد آ رہی ہے، اور تنہائی میں قبر کا ڈر یاد آ رہا ہے، اور تنہائی میں نیک اعمال کی توفیق ہو رہی ہے، سمجھ لو یہ اس کا جو ہے قبر جنت کا باغ بن رہا ہے، جنت کا گھڑا بن رہا ہے. ورنہ اگر تنہائی کے اندر ظاہر میں تو کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور، ظاہر میں تو بڑے اچھے لگ رہے اور اندر میں بڑے خطرناک. اس لیے ہمارے حضرت داماد کا تو شعر پڑھتے ہیں ہمیشہ، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ظاہر دیکھا اللہ کے یہاں تو ظاہر بھی ہو باطن بھی سیم ہو، جو ہے ظاہر میں کچھ اور ہے باطن میں کچھ اور ہے. یوں فرمایا کہ یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے. نیت کریں کہ میرے اور آپ کی تنہائی پاک ہوگی، میرے اور آپ کی تنہائی صاف ہوگی، اور میرے اور آپ کی تنہائی میں کوئی گناہ نہیں. پھر بندہ اللہ کے دربار میں ترقی کرے گا. جو ہے تنہائی اکیلے میں جب بندہ ہوتا ہے، اگر اس وقت وہ اللہ کو منا رہا ہے، اللہ کے سامنے گناہوں سے، گناہ کے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اس وقت وہ بندہ کنٹرول کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اور تنہائی میں موبائل کے غلط استعمال سے بچ رہا ہے، اور تنہائی کے اندر جو ہے غلط کاموں سے بچ رہا ہے، تو سمجھو اللہ کے دربار میں اس کی ترقی بڑھ جائے گی، اس کا اثر لوگوں میں پڑے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلی چیز موبائل کو پاک صاف رکھنا. نمبر 2 اپنی تنہائی کو پاک صاف رکھنا. اور نمبر 3 اپنے دل کو صاف رکھنا. دل میں کسی کے لیے کوئی جو ہے نفرت نہیں، دل کے اندر کسی کے لیے دشمنی نہیں، دل میں کسی کے لیے عداوت نہیں، اور دل میں کسی کے لیے کوئی جو ہے دشمنی نہیں، دل کے اندر کسی کے لیے جو ہے کینہ نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، دل میں کسی کے لیے تکبر نہیں، کسی کے لیے بڑائی نہیں، اور دل کے اندر جو ہے پاکی صافی.
جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے، میرے بندے کے دل میں کیا ہے، کہ میرا بندے کی جو اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے، کہ دل کے اندر کیا ہے۔ دل کے اندر جو ہے کسی کے لیے اچھی چیز ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے محبت ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے اندر کی باہر جو ہے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کو راز کو جانتا ہے۔ دل میں کیا ہے، دل میں اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے، اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، دل دیکھتا ہے بندے کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے اس پر محنت کرے۔ اس دل کے اندر اللہ کو بسائے۔ ہم کسی کے لیے آج رشتے دار بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دل میں کیا ایک ہی بات ہے، بھائی اس کا بنگلہ بڑا بہتر ہے، میں نے مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بھائی بہن کے اندر بول چال نہیں، کیا وجہ ہے، میں بڑا ہوں تو چھوٹی ہے تو مجھے کیوں نہیں بلاتی۔ ماں باپ سے رشتہ کٹا ہوا ہے، کوئی بول چال ہو گئی، ماں باپ سے بول چال نہیں۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، دل صاف ہوگا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس لیے ہمارے حضرت جی پیارے جمال برکاتہ فرماتے ہیں کہ جو ہے گندے گلاس میں ہم دودھ کو پینا پسند نہیں فرماتے، ہم گندے برتن میں جو ہے کسی گندی چیز کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے، اچھی چیز کو اچھے گندے برتن میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ اور ہم جو ہے گندی ہمیں بیڈ شیٹ پسند نہیں، گندا کمرہ ہمیں پسند نہیں، اور ہم گندے گلاس میں دودھ کو ڈالنا نہیں پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، اور اس دل کے اندر گندگی ہو وہ اللہ کو پسند نہیں، اور جس دل کے اندر گندگی ہو اس میں اللہ کی رحمت کبھی اترتی نہیں۔ ہم جو ہے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، بچہ گندا ہوگا ہم کھانا پسند کرتے ہیں، پلیٹ گندی ہے اس میں ہم کھانا ڈالنا پسند کریں گے، گندے کپڑے اس کو پہننا پسند کریں گے۔ اگر یہ دل گندا ہے تو اس گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا کیسے پسند فرمائے؟ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، یہ جوانوں کا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ نیت کر لے، طے کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، آخرت کا شوق پیدا کریں گے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، یا ابن آدم انما خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے یہ دنیا یہ تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنی آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، کہ آخرت کے اندر بہت کچھ ہے، بہت نعمتیں ہیں، اور بڑے بڑے محلات ہیں، بنگلے ہیں، ساری چیزیں بنے۔ اگر جو ہے آخرت کا شوق پیدا نہیں ہوگا تو میرے پیارے نوجوانوں، جو ہے مسجد میں آنا مشکل ہو جائے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، اور دین کی مجلسوں میں جانا پسند نہیں ہوگا، اور دل میں بات اترے گی نہیں۔ کیوں؟ کہ دل میں محبت ہے، اور دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرو، موت بہت بڑی اٹل حقیقت ہے، موت مسلمہ فیصلہ ہے۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ دی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو
بھائی گیری کے ذریعے سے، رستم پہلوانی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا جو ہے، بھائی گیری کے ذریعے سے، جین کے ذریعے سے، تو جو ہے رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہ دیتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو جو ہے مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہ دیتی۔ لیکن موت اٹل حقیقت ہے، موت مسلمہ فیصلہ ہے۔ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی دن ہے، روح سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جینے والا؟ ہاں، یہ آپ کے قبرستان بتا رہا ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ آپ کا شہگاؤں بتا رہا ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ آپ کی مسجد بتا رہی ہے، اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ اور یہ مسجد اور یہ مدرسے اور یہ بازار اور کہیں گلیاں اور کہیں گھر، اکثر گھر بتا رہا ہے، اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ اور جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور جو ہے یہاں میں ہر کوئی آیا چلا گیا، جو ہے انبیاء علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے چلے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے چلے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام آئے چلے گئے، صحابہ دنیا میں آئے چلے گئے، تابعین آئے چلے گئے، تبع تابعین آئے چلے گئے، اولیاء کرام آئے چلے گئے۔ کیا تھی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے جو ہے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مسافر میرے پیارے نوجوانوں کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے بمبئی جانا ہے تو بمبئی میں جانے کے لیے کوئی تھوڑی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ جا کر چلا آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی طریقے سے گزارو جس طریقے سے حدیث میں بتایا، مجھے اور آپ کو پیغام دیا اللہ کے نبی نے کہ جو ہے مسافر کی طرح زندگی گزارو، کہ مسافر کبھی اس پلیٹ فارم پر، کبھی اس پلیٹ فارم پر، کبھی ان پہ در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ مجھے تو یہاں سے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اپنے فیملی کو جانا ہے، اپنے رشتہ دار کو جانا ہے۔ او میرے پیارے نوجوانوں، آج نیت کر لو کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، میں توبہ کی نیت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرتا ہوں۔ بہت بیانات سنے، بہت اللہ والوں کی مجلسوں میں گیا، بہت ارادے کیے، بہت عزائم کیے، اور گناہ پہ گناہ ہوتے جا رہے۔ اللہ جی آج پکی نیت کر رہا ہوں، سچی نیت کر رہا ہوں، یہ اللہ جی آپ کا ہونے کے لیے آیا ہوں، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے۔ کبھی اللہ تانا نہیں دیں گے۔ جو بندہ دل کے اندر سچے دل سے، پکے دل سے اللہ سے کہہ دیتا ہے اللہ سوری، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دے گا۔ جو ہے الندمۃ التوبہ، ہاں دل کی ندامت بھی توبہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے۔ ماں اگر رو جائے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے تڑپنا بھی پڑتا ہے، اور ماں کے سامنے جو ہے اپنا جو ہے سارا دکھ اور اپنی عاجزی بتانی پڑتی ہے، تب جا کر ماں معاف کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے تو بس بندہ آ کر کہے کہ میرے پیارے اللہ، دل کے اندر کہہ دے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے جو ہے رونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر میں آیا اور دل میں کہہ دیا اللہ مجھے معاف فرما دیے، بلکہ اللہ کا گھر بھی نہیں، بلکہ جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جس وقت میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو،
دل میں کہہ دیا اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تو بندے کے انتظار میں ہے۔ آئے میرے پیارے نوجوانوں، اللہ سے بھی جوڑ لو، اللہ سے اپنے تعلق بنا لو اور اپنی آخرت کی فکر اللہ کو دکھا دو کہ اللہ آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے علاقے میں آ گیا، اللہ آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجد میں آ گیا، آپ کو لینے کے لیے آ گیا ہوں اور آپ کو راضی کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ نے بہت گناہ کیے ہیں اور بہت جو ہے آپ کو ناراض کیا ہے، تنہائی میں اللہ بہت ناراض کیا ہے، اور ماں باپ کے سامنے تو بڑا نیک بندہ تھا، لیکن جو ہے تنہائی میں جا کر ایسے کام کیے کہ شیطان کو ناراض جو ہے شیطان بھی کہہ رہا ہے تو بڑا چال باز ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنتا ہے اور جو تنہائی میں مجھے بھی شرما دینے والے کام کرتا ہے اور میرے دماغوں میں بھی ایسی آئیڈیا نہیں تو ایسے ایسے کام کرتے بیٹھتا ہے۔ لوگ ہمیں تو بڑا نیک سمجھ رہے ہیں، بڑا پارسا سمجھ رہے ہیں اور توبہ بھی کرتا ہے اور روتا بھی ہے اور لوگوں کو کہتا بھی ہے، دین کی دعوت بھی دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگاتا ہے، لیکن دل اندر سے خالی ہے۔ دل جو ہے اللہ کو دے دو، ایک دل اللہ نے دیا ہے، اللہ پر فدا کر دو۔ یہ دل اللہ پر فدا کرنے کے لیے کون نوجوان تیار ہے؟ اپنے دل کا طلب، اپنے دل کا جذبہ، اپنے دل کی فکر، اپنے دل کی قرآن، اپنے دل کی طلب اللہ کو بتاؤ کہ آج سارا نوجوانوں کا مجمع اور سارے لوگ یہ نیت کر لیں کہ اللہ آج میری زندگی کو بدل دے۔ اللہ بہت وقت ہو گیا، بہت وقت ہو گیا، زندگی کے 30 سال گزر گئے، زندگی کے 40 سال گزر گئے، زندگی کا اکثر حصہ آپ کو ناراض کرتے گزار دیا، اللہ زنا کرتے کرتے گزار دیے۔ آپ کو پتا ہے میرے پیارے نوجوانوں، زنا کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایمان آ جاتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کی موت آ گئی، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو بات رکھے، سوچے کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے یا بغیر ایمان کے چلے جائیں گے؟ بغیر ایمان کے جائیں گے۔ میرے پیارے نوجوان، آج اللہ کو طرف دکھا دو اور اسی مجلس میں اور اسی فکر میں اور اسی گشت والی آخری بات کے اندر اپنے اللہ کو دکھا دو کہ اللہ آپ کا ہونا چاہتا ہوں، اب دنیا کا ہونا نہیں چاہتا ہوں، اب کرکٹروں کا ہونا نہیں چاہتا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ہونا نہیں چاہتا ہوں، اللہ اپنی جوانی کو آپ پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے وہ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ عرش کا سایہ کس کو بولتے ہیں پتا ہے سیگاؤں والوں؟ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں کی سخت گرمی ہو، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہو، 2 گھنٹے پسینے میں سرابور ہو اور جو ہے اور پسینے کے اندر سرابور ہوتے 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 ٹریفک کھلی اور جو ہے بندہ وہاں سے گاڑی لے کر نکلا اور یہ آپ کی مسجد کے اندر، جمعہ مسجد کے اندر آ کر جو ہے اے سی چل رہی تھی اور اے سی کے اندر آ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کتنا سکون ملے گا، اس کو کتنا جو ہے بڑا جو ہے دل کے اندر اطمینان ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی بندہ جو ہے اٹھنے تک پسینے میں سرابور ہوگا، کوئی آدھے جو ہے آدھی بدن تک، کوئی جو ہے گلے تک، کوئی پورا سر تک جو ہے کیا ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت اللہ جوانوں کو کہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن جوانوں کو، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا، اللہ اس کو جو ہے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے پیارے نوجوانوں، نہ جاؤ کرکٹروں کی طرف، نہ جاؤ ہیرو کی طرف، نہ جاؤ دنیا والوں کی طرف، نہ جاؤ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنے پیسے والا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنے کس کے پاس کتنے بنگلے، کتنی جائیداد ہے، کس کے پاس کیا ہے، ہمیں نہیں۔ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ فکر میں رہے، میں اور آپ اس فکر میں رہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ سے صلح کر لو۔ جو بندہ اللہ سے صلح کر لے گا، اللہ دنیا والوں کے ساتھ اس کی صلح فرما دیں گے، اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن تو دے گا ہی دے گا، دنیا کے اندر نقد مالا مال کر دے گا، اللہ پوری دنیا کے اندر اس سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظروں میں چمکا دے گا۔ وجہ یہی ہے
کہ میرے پیارے نوجوانوں بدل لو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کی زندگی کو بدلو۔ کب تک اپنی جوانی کو چوراہوں پر گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنی جوانی کو جو ہے موبائل کے غلط استعمال میں گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنی جوانی کو جو ہے غیبتوں میں گزارتے رہیں گے؟ کب تک اپنے موبائلوں میں موبائل کے اندر لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہیں گے؟ کب تک جو ہے غلط کاموں میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاؤ گے؟ میرے پیارے نوجوانوں، ہاں اللہ سے آپ توبہ کر لیں، اللہ آپ کا ہونے کے لیے آیا ہوں، اللہ جی مجھے اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اللہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا ہوں۔ اگر کوئی جو بھی بندہ مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اگر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کا کتنا اکرام کیا جاتا ہے۔ آج سارے کے سارے لوگ میں اور آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے دسترخوان سے اور اللہ کے خزانے سے کون لینا چاہتا ہے؟ جو لینا چاہتا ہے وہ آج اللہ سے مانگ لے، اور جو چاہتا ہے کہ میری زندگی کو اللہ بدل دیجئے، بدلنے کی نیت ہوگی اللہ بدل دے گا، بگڑنے کی نیت ہوگی اللہ بگاڑ دے گا۔ جو چاہتا ہے نوجوان کہ میں کچھ کروں، آخرت کی تیاری کروں، میں اپنی جو ہے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کروں اور اپنے چہرے کو جو ہے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق بناؤں، اپنے لباس کو پیارے نبی کے طریقے پر جیسا سجاؤں، اپنا چال ڈھال پیارے نبی کے طریقے جیسا ہو۔ کون چاہتا ہے، کون ہے نوجوان کہ آج بدلنے کی نیت کرتا ہے؟ نیت کر لیجئے کہ میں آج اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کروں گا۔ میں دنیا والے چاہے ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو یہ سستا سودا ہے۔ یاد رکھے آج تک دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ کھویا نہیں، اور جس نے اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ پایا نہیں، اور جس نے اللہ کو پا کر کسی کو کچھ کھویا نہیں۔ اللہ کو ڈھونڈ لو۔ ہاں دنیا والوں کو منانا بڑا مشکل ہے، دنیا والوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ کہہ رہے اے میرے بندے، میں تو تیرے توبہ کے انتظار میں ہوں، تو کب آئے گا؟ میری چوکھٹ کھلی ہوئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ ہمیں 1 لاکھ لگا دے کہ تو زنا کر آیا ہے، تو شراب پی کر آیا ہے، اور تو جو ہے غلط کام کر آیا ہے، اور تو جو ہے نہ جانے جو ہے حرام کمائی کما کر آیا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کام کر آیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے لات نہیں ماری، کبھی اللہ نے دھکا نہیں دیا۔ دنیا والے تو جو ہے غلط کام کرنے پر دھکا دیتے ہیں، دنیا والے تو ستاتے ہیں، دنیا والے تو نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کسی کو تانا نہیں دیتے، اللہ کسی کو جو ہے غلط بات نہیں بولتے، اللہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اللہ تو اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن دیکھا جائے کہ کون اللہ کا ہونا چاہتا ہے۔ نیت کرتے ہیں سیگا والوں کہ ہم اللہ کا ہونا چاہیے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو 3 بات بتائی، آخر میں بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بھائی ہم جو ہے اس دور میں جو گزر رہے ہیں، اس دور میں جو ہم چل رہے ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہم نیت کر لیں کہ بھائی ہماری نماز نہیں جائے گی۔ کیا ہے بھائی؟ ہماری 5 ٹائم کی نماز نہیں جائے گی۔ آج جو برکتی نہیں ہے، آج سکون نہیں ہے، آج بے چینی ہے، آج حالات ہے، آج پریشانی ہے، اور نہ جانے کیا کیا مصیبت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے احکام نہیں، ہماری زندگی میں نمازیں نہیں۔ تو کیا کرے؟ آسان سستا سودا کہ جو ہے اللہ سے توبہ کر کے کیا کرے کہ اللہ آج سے میری نماز نہیں جائے گی، آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے غلط کام نہیں کروں گا، آج سے جو ہے شراب کا دھندا نہیں کروں گا، آج سے 2 نمبر کے کام نہیں کروں گا، آج سے بیاج پر کام نہیں کروں گا، اور آج کے بعد جو ہے کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ بہت آسان ہو جائے گی، زندگی کے اندر بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے دل کو اللہ سے پر لگا دو۔ بہت سستا سودا ہے زمانہ، کوئی مشکل نہیں۔ کاروبار کرتے کرتے ہوئے بھی دل میں اللہ بس سکتا ہے، کاروبار کرتے کرتے بھی جو ہے دل میں محبت آ سکتی ہے، چاہے جو ہے کوئی بھی کرنے والا ہو، جو بھی کام کرتا ہو، جو بھی جس لائن کا کام کرنے والا ہو، اللہ کی محبت بہت آسان ہے۔ لوگ اللہ کے نام پر داؤں لگانے والے صحابہ گزرے ہیں،
عبداللہ بن ذو المجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے نوجوان صحابی تھے، پیارے بڑے خوبصورت نوجوان تھے. انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کیا تھا. جوانوں دھیان سے سنیں، اپنی جوانی کو کس پر فدا کیا تھا؟ زور سے بولو. اللہ پر فدا کیا تھا. ان کا واقعہ آتا ہے، بڑا درد والا واقعہ ہے، جو ہے کتابوں میں موجود ہے کہ وہ بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، بڑے اچھے لباس پہنتے تھے، اور جس گلی سے جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بھئی کوئی ایسا نوجوان جا رہا ہے، بڑے جو ہے خوشبو لگا کر، اور یہ جو ہے بڑے پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ پہچان جاتے تھے کہ عبداللہ بن ذو المجادین جا رہے ہیں، عبداللہ جا رہے ہیں. بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور بہترین لباس ہو، بہترین جو ہے گاڑی ہو، اور بہترین واچ ہو، اور سب کچھ ہو، تو کتنی اس کی پرسنالٹی پڑتی ہے. اس طریقے سے ان کی زندگی تھی. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، دنیا سے چلے گئے تھے ان کے والد، اور یہ چچا کی کفالت میں تھے، اور چچا جو ہے ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، ساری ضروریات کو پورا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا کہ بھائی علاقے کے اندر محمد جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، لوگ مسلمان ہو جاتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. ان کی زندگی، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو زندگی پلٹ جاتی ہے، ایمان والے ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھتا ہے. تو عبداللہ بن ذو المجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسے حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. کیا لانا چاہتا ہوں؟ ایمان لانا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے بن گئے. گھر میں آئے، کہاں آئے؟ گھر پر آئے. تو جو ہے ان کی زندگی بدل گئی تھی اللہ کے نبی کی صحبت سے. اور اللہ کے نبی تمام نبیوں کے سردار، ایک اللہ والے کی نظر سے لوگوں کی زندگی پلٹ جاتی ہے. شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کی نگاہ سے کیا ہے؟ زندگی پلٹ جاتی ہے. تو یہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی، لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی ان کی. تو گھر میں والدین نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ چچا نے پوچھا، بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے، تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو وہ جو ہے چچا نے کیا کیا؟ ان کو گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتار دیے اور گھر سے نکال دیا. آخر ماں تھی گھر میں، ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا کہ بھائی یہ دو کپڑے ہیں، دو کفن، سادہ کپڑا ہوتا ہے اوپر کے اور نیچے کے ڈھانکنے کے لیے، ان کو کپڑا دیا. تو اسی کپڑوں کے اندر چادر والے لپٹ کے اوپر اور نیچے لنگی تھے، تہبند کو باندھ کر نکل گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. نظر پڑ گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، ہنسے مسکرائے. کیا ہوا عبداللہ؟ کہا کہ گھر والوں نے نکال دیا، اب گھر میں کوئی نہیں، اب میں آپ کا ہو کر آ گیا ہوں اور آپ کا ہونے کے لیے آیا ہوں. مجھے جس نے نکال دیا ہے وہ بھی اب میرا کوئی نہیں، اب میں آپ کا ہو گیا ہوں، تو آپ مجھے رکھ لیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے قریب کے اندر کیا ہے، اصحاب صفہ ہے، وہاں مدرسہ تھا، وہاں لوگ پڑھتے تھے، ان کو پڑھنے بٹھا دیا. پڑھنے بٹھانے کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، اور غزوے کے اندر ان کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے گئے. بیمار ہو گئے، اور بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے گئے. تو اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ کیا نوجوان تھا، بہترین لباس تھا، بہترین خوشبو تھی، بہترین کپڑا تھا، بہترین زندگی تھی. اللہ کے نام پر اس نے اپنی جوانی کو فدا کر دیا. اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور موت کا آخری وقت، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے، کتنی خوبصورت گود ہوگی، کیا اللہ نے بدلا دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جوانوں، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اللہ موت بھی کیسے دیتا ہے، اور دنیا کیسے بناتے، ان کی دنیا کیسی بنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود، اور نظر کہاں پر؟
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ملی ہوئی جو ہے حضرت عمر کہتے تھے کاش کہ میری بھی جو ہے ایسی موت آتی، روتے تھے کہ میری بھی ایسی موت آتی۔ اب انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، اور جو جملہ کہا ہے نا اللہ کے نبی نے وہ دل پر لگ گیا کہ پیارے اللہ میں جو ہے عبداللہ سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ کیا کہا؟ عبداللہ سے اللہ میں راضی ہو گیا، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ تو جو ہے یہ جملے کہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو ہے مسئلہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے، قریبی رشتے دار اس کو دفنا دے۔ اللہ کے جو ہے حضرت عبداللہ ابن بجادین کا کوئی نہیں تھا، نہ باپ تھے نہ ماں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو ہے قبر میں جو ہے کون اترا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جو ہے آپ کے قدم جو ہے قبر میں اترے، اور آپ کا جو ہے اپنا کرتا اتار کر اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، یہ عبداللہ کو پہنا دو، اس نے جو ہے اللہ کے لیے ذلت برداشت کی تھی، اے اللہ وہ میں جو ہے میرا عزت والا لباس میں اس کو پہناتا ہوں، اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے۔ اور قبر میں ان کو رکھ دیا گیا، اور جو ہے ساروں قطار آنسو اللہ کے نبی کے آتے رہے اور اللہ کے نبی روتے رہے۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی جوانی کو اللہ کو فدا کرتا ہے، اس کے لیے بہت آسان سی محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا کام، اللہ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ والی فکر، اس لیے مولانا الیاس صاحب کیا بتاؤں یار، پیارے مولانا الیاس صاحب کی کیا زندگی بتائے، کسی کی سب سو کے کٹے تو کسی کی سب رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے، گھر گھر جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور جو ہے اللہ کی طرف لاتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی کام کیا، گھر گھر جا کر در در جا کر آج جو ہے یہ اللہ کے راستے کے مہمان اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت ساری اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس چندہ مانگتے، نہ کسی کے پاس کھانا مانگتے، نہ کسی کے پاس رہنے کے لیے مکان مانگتے، بلکہ وہ تو ساری چیز اللہ پر قربان کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا کبھی مار کھا رہے ہیں، کبھی جو ہے تپتی ہوئی ریتوں پر چل رہے ہیں، کبھی بارش کے موسم میں چل رہے ہیں، کبھی گشت کر رہے ہیں، کبھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کبھی جو ہے کڑوی قصیدے سنتے ہیں، اور کبھی جو ہے ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر بڑی قربانی دی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو تو کہہ دے یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ نے جو قربانی دی، آپ نے جو محنتیں کی، وہ میں تو نہیں کر سکا، لیکن اللہ کے نبی یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ ملاقاتیں، یہ گشت، یہ اندرون، یہ بحرون، اور جو ہے علاقے گھومنا، اور جو ہے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، اور اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنا، اور اللہ کے راستے میں جا کر تہجد پڑھنا اور اللہ سے مانگنا۔ اس لیے ہمارے مولانا یونس صاحب پوناوالے رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، یہ بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی مارتا بھی ہے پھر رات میں اٹھ کر اسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو ہدایت دے دے۔ کسی مبارک محنت مار کھانے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہی تو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ احد کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اب تو دانت ٹوٹ گئے، تو حضرت عمر کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو ہے اب تو بس دعا کر دیں گے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کہہ دے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دی، وہ جانتی نہیں۔ کیا محنت، یہ کوئی بہت معمولی محنت نہیں ہے، یہ محنت اللہ کو قریب کرنے والی محنت ہے، یہ محنت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس محنت سے کتنے سال ہو گئے، لوگوں کی شرابی کبابی اللہ والا بنا، اور شرابی کبابی لوگ عالم بنے، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی زندگی کے اندر پردہ آیا اور حیا آئی اور پاک دامانی آئی۔ تو میرے پیارے نوجوانوں، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور اللہ کے راستے میں جا کر وہ ملاقاتیں، وہ گشت، اور وہ ایمان کی لذتیں، اور اللہ کے راستے کے گرد و غبار، اور اللہ کے راستے کی مبارک محنتیں، اور جا کر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟
بہت آسان ہے، اپنا کتنا وقت دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، تھوڑا وقت دینا اللہ کے لیے، کتنا وقت دینا، تھوڑا سا وقت دینا، اپنے فارغ وقت میں وقت نکالنا. ہم تو جو ہے ہمارے تو بہت آسانیاں ہیں. پہلا کا جو دور تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے، مولانا الیاس صاحب کی زبان میں لکھنا، مولانا الیاس صاحب کے اندر امت کا درد، امت کا فکر، امت کا غم کہ اللہ یہ امت کہاں جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ کو کوئی بچانے والا نہیں، اللہ سمجھا دے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بڑا کمزور اور مجھے کچھ نہیں آتا. رو رہے، تڑپ رہے، فکر کر رہے، اور جو ہے اور دہلی کی جو ہے آزو بازو کی گلیوں میں گھوم رہے، جا جا کر لوگوں کو کہہ رہے کیا فکر تھی، کیا طلب تھی، کیا جذبہ تھا، اللہ نے قبول کر لیا. سالوں سال گزر گئے، آج چل رہی ہے، محنتیں چل رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے مدرسے والوں کو بچے ملے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے مسجد کو مصلی ملے ذریعے کے طور پر. ایسا ضروری نہیں، پہلے بھی محنت چل رہی ہے، لیکن یہ مجلس، یہ محنت عمومی محنت، اس میں ہر کوئی لگ سکتا ہے، ان پڑھ بھی لگ سکتا ہے، جاہل بھی لگ سکتا ہے، اور اس کے اندر ڈاکٹر بھی لگ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہوا بھی لگ سکتا ہے. اس لیے یہ نیت کرو، نبی والا غم، نبی والی فکر، نبی والا درد اپنے آپ کو اوڑھ لو. جو بندہ آخرت کی فکر اوڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا کی فکر سے اس کو آزاد کر دیتا ہے. اس لیے پیارے نوجوانوں، جو وقت ہوتا ہے اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائے. تو کون کون لگانے کے لیے یہ ساری باتیں ہوئی، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کر سیکھے. آسان ہے، مشکل ہے، ورنہ مشکل ہو جائے گا. آپ مدرسے میں تو نہیں جا سکتے، بڑے بڑے لوگ تھوڑی جا سکتے، بچے لوگ جا سکتے، بوڑھے جا سکتے نہیں جا سکتے. تو آسان سی محنت ہے اللہ کے راستے میں. بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو اپنی قربانی دے کر بیرون میں گئے، اندرون میں گئے، گھر کے کیا حالات تھے، کیا تکلیف تھی، اللہ کے راستے میں یقین سیکھا اور اللہ کے نبی کی فکر سیکھی، اور جو ہے دعوت کا طریقہ سیکھا، مسجدوں کو آباد کرنے کا طریقہ سیکھا. اللہ کے راستے میں بندہ سیکھتا ہے، کوئی دعائیں یاد کر رہا ہے، کوئی نمازیں سیکھ رہا ہے، کوئی فرض سیکھ رہا ہے، کوئی غسل سیکھ رہا ہے، کوئی معمولی چیز ہے. اس کے لیے میرے پیارے نوجوانوں اور جتنے بھی لوگ تھے اندرون لگا، جو بیرون والے تھے وہ ساتھی تیار ہو جائے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ 4 مہینے جائیں گے. تو کون کون تیار ہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے جانے کے لیے تیار؟ جو بیرون کے ساتھی ہے، پہلی فرصت میں یہ نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ وقت لگائیں گے. کون تیار ہے؟ جو تیار ہے وہ کھڑا ہو جائے. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور بتائے، اور اپنا نام بتائے، کون ہے مرد مجاہد، کون چاہتا ہے اللہ کو پانے کے لیے، کون چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جوان بتائے، جوان بتائے، بوڑھا بتائے، اور کوئی بتائے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں تیار ہیں. یہ پورا ہمارا نوجوانوں کا طبقہ تو بیٹھا ہوا ہے. نوجوانوں کا طبقہ کون ہے؟ ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، نکلنا آسان فرمائے. وقت ہے، چاہتا ہے کہ ہماری جو ہے آخری مجلس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گزر جائے. اللہ کی باتیں سنی، پیارے نبی کا جو ہے ہم عشق نبی میں ڈوب کر ایک نعت سنتے. ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، میری زندگی بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے. یہ مقصد ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں در بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں در بنانے کیوں دل چاہتا ہے.
وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیتی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کام زلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو دیکھا روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے
کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ظاهر القوة المتين يا راحم المساكين أنت رب المستضعفين، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في القدس، اللهم انصر إخواننا في الهند. اے میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ، سر کے بال سے لے کر اللہ پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو ناراض کرتے کرتے آ گئے، اللہ آپ کو راضی کرتے کرتے اٹھنا چاہتے ہیں. اللہ آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے. اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگے اللہ ہمیں وہاں تک کھانا اچھا نہیں لگے گا. جب تک آپ راضی نہیں ہوگے پینا اچھا نہیں لگے گا. اللہ جس گھر کے اندر مار اٹھی ہوئی ہو اس گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، اور جو رب اٹھا ہوا ہو وہ کہاں سے اچھا لگے گا. میرے پیارے اللہ پر راضی ہو جائیے، اپنی محبت دے دیجیے. اللہ یہ پیارا نوجوانوں کا مجمع ہم کو لینے کے لیے آیا ہے، اور میرے پیارے اللہ یہ جوانوں کی جوانی بڑی قیمتی ہے، اور میرے پیارے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہے، اللہ اس میں بیمار بھی ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں. اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ جی معاف فرما دیجیے. اس میں کوئی بھی آمین تو آپ کو پسند ہوگی. اللہ اس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری زندگی کو بدل دے. میرے پیارے اللہ ہم نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں روٹھ بھی جائے پھر بھی بچے کو گلے لگا دیتی ہے، پھر بھی جو ہے بچے کو اپنا بنا دیتی. میرے پیارے اللہ اگر آپ روٹ گئے کہ اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ آپ ہی تو ہمارے اکرم، ہمارے اکرم آپ ہی ہے. کہ اللہ ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، ایک محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. کہ اللہ آپ کی محبت کی نگاہ ہو جائے گی، کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی. جب ماں بچے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میرے پیارے اللہ ہمیں بھی ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری مغفرت ہو جائے گی، رحمت کے فیصلے ہو جائیں گے، مغفرتوں کے فیصلے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کے کامیابی کے فیصلے ہو جائیں گے. میرے پیارے اللہ بہت سارے نوجوان آئے ہوئے ہیں کہ اللہ بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں. کہ اللہ کوئی تو روتا ہوگا، کوئی کے دل کے اندر سچی پکی نیت ہوگی، کوئی کے دل کے اندر سچی پکی تمنا ہوگی، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہوگا. کہ اللہ اس کی برکت سے کہ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے. میرے پیارے اللہ آج کا 10 کا دن تھا. اللہ یہی 10 کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در بدر پھرتے، امت کی مارے کھائی، طائف میں وہ پتھر اٹھا کھائے. کہ اللہ آپ کے نبی کے پاؤں سے خون نکلا امت کے خالی، پیارے نبی کے دانت سے بھی ہو گئے، پیارے نبی کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. میرے پیارے نبی نے اللہ اس دین کے خاطر اپنی بیٹیوں کی جو ہے طلاقیں برداشت کی ہے. اپنے پیارے نبی کا جو ہے میرے پیاری نبی کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی وہ پیارے نبی امت کے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا. کہ اللہ وہی کام لے کر کہ اللہ اس زمانے میں آسان سی محنت، کہ اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے لے کر پوری دنیا میں لوگ جا رہے، اپنے بچے کو چھوڑ رہے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہے، اپنے گھر کو چھوڑ رہے، اپنے مکانوں کو چھوڑ کر آئے، اپنے باغات کو چھوڑ کر آئے. اللہ کوئی تو بیوی کے سامنے روتا روتا آ گیا، کوئی ماں کے سامنے روتا روتا مسجد میں آ گیا، اور جو ہے 4 مہینے اس طریقے سے روتا ہے. گھر میں تو کیا ہے ابا بھی ہوتے ہیں، امی بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے اللہ کے راستے میں تو کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ کسی کے سامنے نہیں روتا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر امت کے لیے بھی مانگتا ہے، امت کے لیے بھی تڑپتا ہے، اور خود کے لیے
جب بیوی یاد آ جاتی ہے، بچے یاد آ جاتے ہیں، گھر یاد آ جاتا ہے، کاروبار یاد آ جاتا ہے اور ساری تکلیفیں مصیبت یاد آتی ہے، پھر آپ سے ہاتھ اٹھا کر آپ سے رو لیتا ہے، جو ہے در بدر پھرتا ہے 4 مہینے چلے یہ گش، یہ اللہ یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، اور یہ اللہ یہ بھولے والے انسان گھر گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کے لیے آ جائے، کوئی گالی دے دیتا ہے، کوئی دھکے دے دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، کہ اللہ سب سے پہلے ہم ہدایت کے محتاج ہیں، ہمیں ہدایت دے دیجیے، کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، طہارت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، اللہ جن لوگوں نے عزائم کیے، ارادے کیے، اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، اور جس نے بدلنے کا ارادہ کیا ان کا نکلنا آسان فرما، اللہ جس نے یا اللہ توبہ کی سچی پکی توبہ نصیب فرما، اللہ میری بھی سچی پکی توبہ نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما اور مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما، میرے پیارے اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ ایک گڑیا جو ہے آخری بات کہہ کر میرے اللہ آپ سے آخری بات کہتے، ایک گڑیا حاتم طائی کے پاس آئی اور حاتم طائی کے پاس جو ہے گیہوں گوئی مانگنے لگی، حاتم طائی کے پاس تو ایک کٹورا لینے کے لیے آئی تھی، حاتم طائی نے پورا بوریا بھر کر گیہوں کا اس کو دے دیا، وہ بھی عورت کہنے لگی، وہ گڑیا کہنے لگی کہ میں نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، تم نے کیوں دیا اتنا، میں نے تو ایک کٹورا مانگا تھا۔ اس جو ہے حاتم طائی نے کہا کہ تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا تھا، میں تو سخیوں کا سخی ہوں، تو میں نے اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، کہ اللہ ہم نے ہماری اوقات کے مطابق مانگا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے اور ساری ضرورت کو پورا فرمائیے، اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اللہ اس گاؤں کو اس شہر کو آباد فرمائیے، اے اللہ اس گاؤں کے اندر آپس میں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اس گاؤں میں خیر و برکت اتاریے اور اس کی جتنی بھی جائز تمنا ان کی پورا فرمائیے، کاروبار کے اعتبار سے جو پریشان کس اعتبار سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما لیجیے، جو مانگا عطا فرما اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔